بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز امائے دین شہر آج کی اس پروگرام کے صدر پروفیسر جناب سید لیاقت علی صاحب، اسی طریقے سے ظہیر مشیر صاحب اور دیگر مہمانان اعظام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام بڑا ہی انوکھا پروگرام رہا اور ہے، کئی نوعیتوں اور کئی اعتبار سے۔ یعنی میں مبارکباد دوں گا حاجی عبدالرحیم صاحب کو، جس طریقے سے ایک گلدستے میں مختلف خوشبوؤں کے پھول سجا دیے جاتے ہیں، آج کا یہ پروگرام بھی اسی طرح کا ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں آپ نے ماہر اور قابل اور اپنی زندگی کی صلاحیتوں سے افراد ساز انسانوں کی جہاں حوصلہ افزائی کی، اور جو لوگ اپنی زندگی کے تعلیمی میدان کی ریس میں لگے اور کھڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بخشا، اور اپنی زندگی کے تجربات سے گزرے ہوئے لوگوں کو یہاں بلا کر، ان شخصیتوں کو بلا کر اپنے تجربوں کو پیش کرنے کا جو موقع آپ نے عطا کیا، ان تینوں اعتبار سے یہ پروگرام یقیناً ایک انوکھا پروگرام ہے۔ میں آئے ہوئے تمام ہی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مجھے صرف چند باتیں کہنی ہے طلباء کے لیے کہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ یہ جو عمر ہے، نوعمری ہے، اس میں بچوں کے پاس وقت خوب ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہوتی، اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ عام طور پہ طلباء جو اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں وہ دیکھا دیکھی، بھائی یہ میرے دوست ہیں، یہ آرٹس لے رہے ہیں میں بھی آرٹس لے لوں، یہ سائنس لے رہے ہیں میں بھی سائنس لے لوں، یہ میتھمیٹک میں بھی میتھ لے لوں۔ جبکہ ابھی سید محفوظ علی صاحب نے جو بات کہی کہ ہمیں جو ہماری چوائس ہے، ہم کو کس فن سے، کس علم سے دلچسپی ہے، ہمیں وہ سلیکٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں رہبری کی۔ اور حقیقت ہے رہبری ہوگی، ہم کسی کی رہبری میں، گائیڈ میں کام کریں گے تو ہم کم وقت کے اندر زیادہ چیزیں حاصل کر لیں۔ میں خود بتاؤں، جب میں حافظ ہوا تو ہمارے سارے دوست لوگ فارسی میں داخلہ لے رہے تھے، میں نے بھی لے لیا، جبکہ ہمارے جو داخلہ لے رہے تھے انہوں نے کہا بھی کہ تم ڈائریکٹ عربی اول میں داخلہ لو۔ میں نے بولا نہیں، کیونکہ بھائی میں بھی اس وقت بچہ ہی تھا، سب بچوں نے، میرے دوستوں نے فارسی میں لیا، میں بھی فارسی میں لے لیا۔ ہمارے والد صاحب آئے تو انہیں پتہ چلا، بولے کیوں لیا فارسی، اور پھر داخلہ کٹ کرا کر واپس اول میں کرائے، کیونکہ والد صاحب بھی عالم تھے، ہیں الحمدللہ، اور اس نوعیت سے جانتے ہیں وہ، تو انہوں نے میری رہبری کی، تو میرا 1 سال کا وقت بھی بچا۔ اور پھر وہ حافظ کا ہی پروگرام تھا، تو جو مسابقات ہوتے ہیں، کمپٹیشن، ان میں اعلیٰ اور امتیازی نمبرات سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی تھی، تو میں والد صاحب کے پاس گیا اور میری سند لے کر گیا اور کہا کہ ابو یہ امتیازی نمبر سے میں کامیاب ہوا۔ تو ہمارے استاذ محترم کے پاس ہی ابا بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے ان ڈگریوں سے کیا ہوتا ہے، کسی شاعر کا قول نقل کیا، نام لے کر نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ ان ڈگریوں سے کیا ہوتا ہے صاحب، جہاں جائیے تجربہ چاہیے۔ اور کہنے لگے حافظ کی سند تو مسلح ہے، مسلح میں سمجھ میں آ جائے گا آپ کتنے امتیازی ہیں۔ تو ہمارے استاد سے کہا کہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہاں مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
تو ابھی سر نے جو بات کہی کہ ڈگریاں ہیں اپنی جگہ، لیکن اصل چیز ہماری خود کی صلاحیت ہے۔ ہم پاس ہو کر ڈگریاں تو حاصل کرتے ہیں، لیکن حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صلاحیت کہاں سے لائیں؟ صلاحیت کے لیے ہمیں بنیادی طور پر، بیسک طور پر شروع ہی سے محنت کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے صرف مارکس پر، نمبرات پر مطمئن ہو جائیں، ہاں میں تو اتنے نمبر سے پاس ہو گئے، ہرگز نہیں، بلکہ ہم خود اپنے اندر جھانکیں کہ ہمیں کتنا آیا، ہم نے کتنا سیکھا۔ تو لہٰذا یہ دو باتیں کہ ہم خود محنت کریں، اپنے وقت کو کام میں لائیں رہبری کے ساتھ۔ ملک کے حالات کیا ہیں؟ یہ حالات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ حالات ہمارے پر اس لیے لائے جاتے ہیں کہ ہماری خوابیدہ صلاحیتوں کو ہم صحیح جگہ پر استعمال کرنے والے بنیں، کیونکہ اسی وقت تک ہم ترقی کریں گے، کر سکتے ہیں، جب ہم اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت صحیح جگہ لائیں۔ میں بچوں کو کلاس میں بھی سمجھاتا ہوں کہ اپنا نظام الاوقات بنائیے، ٹائم مینجمنٹ، کہ کس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، آپ لکھیے اس کو بیاض پر کہ مجھے صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے، پھر کیا، روٹین پورا ٹائم، اور اس میں ہماری ساری چیزیں، عبادتوں کا بھی وقت اس میں متعین ہو کہ مجھے اتنے بجے نماز پڑھنی ہے، اتنے بجے، کیونکہ عام طور پر ہمارا کوئی نظام الاوقات ہی نہیں ہے، ہم بس ایسی زندگی جی رہے، اٹھ رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یوں ہی عمر تمام ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا نظام الاوقات بنانا ازحد ضروری ہے۔ جو بچے، اور عام طور پر ایک مزاج بن گیا ہم لوگوں کا، بچوں کو 10ویں 12ویں پڑھا کے سوچتے ہیں بہت پڑھ لی ہے۔ نہیں، تعلیم صرف نوکریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، تعلیم ایک روشنی ہے، اس سے ڈسپلن آئے گا، سلیقہ آئے گا۔ اپنے بچوں کو جو بہترین اللہ نے جن کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، ان کی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ان کو آگے کی تعلیم بھی دلوائیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب آگے کی تعلیم دلوائیں گے تو وہ اپنی آج دیکھو ان صلاحیتوں کے ذریعے سے قوم کو نفع پہنچائیں گے۔ حضرت مولانا غلام صاحب اکثر یہ کہتے تھے، کہ کہتے بھی ہیں کہ میری چاہت ہے کہ مسلمان بچے لائر بنے، وکیل بنے، اس لیے کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات کے اندر جو ججمنٹ آ رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، سارے شواہدات، ثبوت، دلائل ایک طرف اور فیصلہ ایک طرف۔ کیوں؟ سپریم کورٹ کے اندر مسلم جج بالکل نہیں کے برابر، تو ہمارے بچے جب پڑھیں گے نہیں تو پھر آگے جائیں گے کیسے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہترین ڈاکٹرز بنیں۔ میں میری ان بہنوں سے کہوں گا کہ بہترین ڈاکٹر بنیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ ہم کو کہاں جانا پڑتا ہے، بہترین ڈاکٹر بنیں۔ آپ جس فیلڈ کے اندر آپ جائیں، اپنا خود چوائس کر کے جائیں، دیکھا دیکھی اپنے دوست کیا پڑھ رہے ہیں ہم بھی اس میں جائیں، ہرگز نہیں۔ آپ اپنے اساتذہ کی رہبری کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ معمار قوم، جن کو ابھی اچھی تعبیر ظہیر صاحب نے دی کہ آپ ریٹائر نہیں، ریفریش ہونے جا رہے ہیں۔ حقیقت ہے آپ کی جو صلاحیتیں، اولڈ از گولڈ، آپ نے اپنی زندگی کا جو تجربہ حاصل کیا ہے وہ اپنے ان اداروں کو پہنچا کر ان نونہالان کے مستقبل کو روشن بنانے میں ان صلاحیتوں کو آپ کھپائیں گے، انشاءاللہ یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس دنیا سے آنکھ بند ہو جانے کے بعد انسان کو جو چیز کام آتی ہے ان میں سے ایک چیز او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہے، وہ بھی ہے۔ لہٰذا آپ کو جو تجربے ہیں، اس لیے کہ سل المجرب ولا تسأل الحکیم، یہ کہاوت ہے کہ تجربہ جو ہے جو وہ زیادتی عقل کی دلیل ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ تجربے کاروں سے مشورے کیا کرو۔ لہٰذا آپ کے پاس اپنی زندگی کا تجربہ ہے تو آپ اپنے تجربے ان نئے ٹیچروں کے سامنے شیئر کر کے اور ان کی رہبری کر کے، اور ہو سکے تو خود اپنا وقت دے کر، ایسے ادارے ہیں، ایسے اسکولز جہاں پر آپ کی ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی سر کے بارے میں بتایا کہ 2 مہینے کے بعد یہ آپ نے یہ ظاہر بھی کر دیا کہ میں خدمت یہاں کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے، بیزی لائف ایزی لائف، مشغول زندگی اچھی زندگی ہے، خالی ذہن شیطان کا گھر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو کسی نہ کسی مشغلے میں رہنا چاہیے۔ میں مفتی ہونے کے باوجود بھی دیکھو تعلیم کی کوئی سطح نہیں ہوتی، میں نے ڈی ایل ایڈ کیا، میں نے رہبری کے لیے شجاعت علی سر کا انتخاب کیا۔ حضرت مجھے سر میں کس کتاب کی ضرورت ہے، سر مجھے کتاب بھی بتایا کرتے تھے۔ پھر ٹی ٹی ایگزام کا فارم بھرا، سر نے مجھے کتاب کی رہبری کی۔ دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کسی کے پاس جانا پڑے تو جانا چاہیے، کوئی حرج کی ہے۔ علم یہ اللہ کی صفت ہے،
اور سیکھنا چاہیے. مفتی بن کر میں میں مفتی بن گیا نہیں, جہاں تک علم سیکھنے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ سیکھتے رہو. میں حال ہی کا بتا رہا ہوں, ابھی اسی سال جو ڈی ایل ایڈ کا فائنل ایگزام ہوئے میں نے دیے اور الحمدللہ اللہ نے 72% سے کامیابی بھی عطا کی. تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے میری رہبری کی میری کامیابی میں ان کا بھی ہاتھ ہے, اللہ ان کو دونوں جہاں میں بہتر بدل عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بچے آپ لوگ ہیں آپ اپنا ایک ایم طے کریں, اپنا ہدف طے کریں کہ ہمیں کیا بننا ہے, اپنا مستقبل طے کریں. یہ نہیں کہ اسکول آ گئے کیوں ابا نے بھیج دیا اس لیے پڑھ رہے ہیں, کیوں اس لیے کہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں. بننا کیا ہے, کچھ نہیں, ابھی تک کوئی نیت ہی نہیں کی. مومن بے نیت ہو سکتا ہے, بد نیت تو نہیں ہوتا, بری نیت سے کوئی نہیں پڑھتا, لیکن بے نیت ہو سکتا ہے. علامہ علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ کوئی نیت نہیں ہوتی, بس پڑھ رہے ہیں اسکول میں ایڈمیشن اس لیے پڑھ رہے ہیں. نہیں, آپ نیت کریں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے پڑھ رہے ہیں. آگے چل کر ہمیں کیا کرنا ہے, قوم اور ملت کی صحیح رہبری کرنی ہے. دیکھو آج ایڈوکیٹ عدنان علی صاحب, محفوظ عطار علی صاحب, یہ جو بنے ہیں یہ قوم و ملت کی رہبری کریں گے, لوگوں کو صحیح بات بتائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگ بھی اپنا ایک ہدف طے کریں گے اور آپ کو جس فن سے دلچسپی ہے, جس فن سے بھی آپ دلچسپی رکھتے ہیں, آپ اسی کے مطابق جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کم وقت کے اندر آپ کی صلاحیت صحیح جگہ لگ کر آپ بہت جلدی ایک قابل اور کامیاب شخصیت کے اندر آپ کا نام شمار ہوگا انشاءاللہ. اور آج کا ایک پروگرام ایک اعتبار سے حوصلہ افزا پروگرام تھا. یہ بہت حوصلہ افزائی بہت بڑی چیز ہے. حوصلے سے گرتی ہوئی دیوار بھی تھم جاتی ہے. آپ دیکھیں گے اس واقعے کے اندر سورہ کہف کے اندر وہ جو خزانہ دفن تھا, جب آدمی کا حوصلہ ٹوٹتا ہے تو قیمتی خزانے بھی لٹ جاتے ہیں. ہمیں یہ سبق ملتا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ اس دیوار کو صرف سہارا دے دیا تو ان یتیموں کا خزانہ لٹنے سے تو بچ گیا. آج ان نوجوانوں کو جو جفاکشی کے ساتھ اس مقام پر پہنچے ہیں, اگر ہم حوصلہ دیں گے تو ہماری قوم کے مستقبل کا خزانہ لٹنے سے بچ جائے گا. آج ہمارے اداروں کی کتنی ضرورت ہے, موجودہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں. ہمارا خود کا اپنا اسکول ہو اور وہاں پہ معیاری تعلیم ہو, یہ کتنی ضروری ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے ایسے اداروں کو فائدہ پہنچائیں, اور جو بھی اپنا ہم کو وقت ملے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے ان کو فائدہ پہنچاتے رہیں. آج کا ایک پروگرام الوداعی تقریب بھی ہے, اس اعتبار سے احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک شعر میری نظر سے گزرا تو میں وہ لکھ کر لے آیا کہ آپ کے پریزیڈنٹ جناب حاجی عبدالرحیم صاحب کی طرف سے ان بچوں کو کہنے کے لیے کہ ان کی جو تمنا ہے, ان کا جو شوق ہے, چاہت ہے اپنے بچوں کے بارے میں, ان کو ان الفاظ میں تعبیر کرتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل, میرے عرض ہند پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں, یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں, یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے, یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. ہر فرد ہو تہذیب و فن کا آنچ کمال, کوئی ملال نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اور آپ کے تمام اساتذہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں جہاں تک ہو سکا ہم سے ہم نے تمہیں سوارا ہے, جہاں تک ہو سکا ہم سے ہم نے تمہیں سوارا ہے, خونے جگر دے کر تمہیں نکھارا ہے. اگر خطا کچھ سمجھو تو معاف کر جانا, اگر خطا کچھ سمجھو تو انہیں معاف کر جانا. جہاں بھی جانا دعاؤں میں ہمیں بھی یاد فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب.